اس پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر اس طرح استدلال کیا گیا ہے کہ روئی زمین پہ چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق اسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزما کر دے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ آگے 2 رکوع تک اسی طرح کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا ذکر شروع ہوا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں خبردار کرنے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تم تو ہمیں ہمارے ہی جیسے انسان لگتے ہو، تمہاری اتباع قوم کے گرے پڑے لوگ کر رہے ہیں اور ہم تمہارے اندر کوئی فضیلت و برتری نہیں دیکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو لاکھ سمجھایا، یہ بھی کہا کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، نہ کچھ مانگ رہا ہوں، مگر ان کی سرکشی بڑھتی رہی، مجبور ہو کر انہوں نے عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ اس پر یہ لوگ کہنے لگے کہ بس اب بہت جھگڑ چکے، جس عذاب کا تم ذکر کرتے ہو وہ لا کر دکھلاؤ۔ حکم ہوا کہ اے نوح، یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، اب تم کشتی تیار کرو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام تعمیل حکم میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار وڈیرے جب ادھر سے گزرتے تو کشتی بنتے ہوئے دیکھ کر خوب ہنستے۔ بالآخر وقت موعود آ پہنچا، تنور ابل پڑا۔ اللہ فرماتے ہم نے کہا اے نوح، ہر قسم کے جانور کے جوڑے کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا، کنعان کو، اور وہ الگ تھلگ رہا اور ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا کیونکہ وہ ایماندار نہیں تھا۔ اب قوم عاد کا قصہ شروع ہوا۔ قوم عاد، اس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے بھی وہی پیغام دیا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان سے یہ بھی کہا، اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے مغفرت چاہ لو، پھر اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ وہ اللہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہاری اس طاقت میں مزید قوت بڑھا دے گا۔ مگر قوم عاد نے سرکشی کا وتیرا اپنائے رکھا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اے ہود، آپ ہمارے سامنے کوئی دلیل تو لے کر آئے نہیں، محض آپ کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو، بتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس قوم کو بھی اس کی سرکشی کی سزا دی گئی اور ان پر ایک ایسا عذاب آیا جس سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے علاوہ سب تباہ برباد ہو گئے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو بسایا ہے، تم اللہ سے معافی مانگو، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ قوم نے کہا، اے صالح، تم ہمیں ان چیزوں کی پرستش سے روکنا چاہتے ہو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ تعزیہ والے کہتے ہیں بھائی باپ دادا ہمارا تعزیہ کرتے چلے آئے ہیں، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے بھی یہی کہا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لالچ دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کے سامنے ایک اونٹنی کو بطور دلیل حجت بھی پیش کیا۔ پہاڑ سے پیدا ہوئی پتھر کے بیچ سے اونٹنی نکلی تھی۔ فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا بھی تعرض مت کرنا ورنہ تم پر فوراً اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا
اس کی پاداش میں ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور ایک چیخ سن کر وہ اپنے گھروں کے اندر بے حس و حرکت پڑے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے اولاد کی خوشخبری لے کر پہنچے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قوم لوط کی طرف ان کو تباہ کرنے جا رہے ہیں یہ فرشتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل انسان تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کو عذاب نہ دے، کچھ اور مہلت دے دے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم یہ بات چھوڑ دو، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے، اور اب ان لوگوں پہ وہ عذاب آ کر رہے گا جو اب ہٹایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کو خیال ہوا کہ یہ نوعمر مہمان لڑکے ہیں اور میری قوم غیر فطری فعل میں مبتلا ہے، یقیناً ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ یہ سوچ کر لوط علیہ السلام سخت پریشان ہوئے۔ قوم کے لوگ بھی آ پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی منت سماجت کی، مگر وہ قوم یہی کہتے رہے کہ مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو کر کہنے لگے کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تم پر جو کچھ زور چلتا یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے ان سے کہا کہ اے لوط علیہ السلام ہم تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ رات ہی میں اپنے اہل عیال کو لے کر نکل جائے اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بہرحال اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور اس پر تابڑ توڑ پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر پر اللہ کی طرف سے نشان زدہ تھا۔ یہ غیر فطری عمل میں مبتلا تھے، اللہ نے بستی کو الٹ دیا۔ آج بھی اگر کوئی اس عمل میں مبتلا ہو تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ فرمایا مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت شعیب نے بھی توحید کا پیغام دیا اور یہ بھی نصیحت کی کہ ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ آج کل بہت ہے، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ قوم نے کہا اے شعیب آپ کی بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک کمزور آدمی ہیں۔ اس قوم پر عذاب الہی نازل ہوا، وہ اپنی بستیوں میں اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ یہ جب زلزلہ آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے نظام۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ پاروں میں بھی مختلف طریقوں سے آ چکا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کے بیان کرنے کی حکمت ارشاد فرمائی۔ یہ واقعات اللہ کیوں بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ پیغمبروں کے یہ قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تسلی مقصود ہے پیارے نبی علیہ السلام کو۔ ان سے آپ کو حقیقت کا علم اور اہل ایمان کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوتی ہے۔ سورہ ہود ختم ہوئی تو سورہ یوسف کا آغاز ہوا۔ اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سبق آموز داستان بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ سورت کے آغاز میں فرمایا کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہے، تلک آیات الکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ لو اے عرب۔ اور ہم اس قرآن کے ذریعے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، پیارے نبی کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جان نے فرمایا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ وہ ستیلی ماں کے بیٹے تھے،
انہیں مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ ان بھائیوں نے آپس میں یہ کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کے زیادہ چہیتے ہیں، حالانکہ ہم پورا گروہ ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ ہمارے والد بھیگ گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دے۔ انہوں نے مشورہ کیا، میٹنگ کی، یوسف کو قتل کر دے بھائی، یا اس کو کسی دور جگہ پھینک آئے، اس طرح تمہارے والد کی پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد پھر نیک بن جانا۔ کیا کہتے ہیں، یہ قتل کریں گے، اس کے بعد توبہ کریں گے۔ یہ بہت بڑی شیطانی وسوسہ ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ اسے اٹھا لے۔ تجویز کے مطابق ایک روز یہ سب والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابا جان، آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، جبکہ ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ گھومے پھرے گا، کھیلے کودے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ابا جان نے کہا مجھے اس کا تمہارے ساتھ جانا گراں گزرتا ہے، اور مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا نے کھا لیا تب تو ہم بالکل ہی خسارے میں ہیں۔ اس طرح وہ لوگ یوسف کو لے گئے اور اس پر متفق ہو گئے کہ اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو ان حالات سے باخبر کرو گے۔ آئندہ ایک وقت آئے گا۔ رات کو یہ لوگ روتے پیٹتے والد کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ آپ ہمارا یقین تو کریں گے نہیں، خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ لوگ یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون بھی لگا کر لائے تھے۔ والد نے کہا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات گھڑ لی ہے، پس میں صبر کروں گا، فصبر جمیل۔ ادھر ایک قافلہ آ نکلا، اب یہ تو کنویں میں پھینک دیا ان لوگوں نے، اب راستے کا ایک قافلہ آ نکلا، اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پانی لانے والا ہوتا ہے نا، اس کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پانی لانے والے نے کنویں میں ڈول ڈالا تو پکار اٹھا کہ مبارک ہو یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو، یہاں تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے مال کی طرح ان کو چھپا لیا کہ اس کو ہم نے چھپا لیں گے، یہ خوبصورت غلام ہے، اس کو مہنگی دام قیمت میں بیچیں گے۔ انہوں نے مال کی طرح ان کو چھپا لیا اور چند درہموں میں یوسف کو فروخت کر ڈالا، جا کر مصر میں فروخت کر ڈالا۔ جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا، بہت خوبصورت تھا اس کی، تو جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا اس کو عزیزی مصر کہتے تھے، بڑا مطلب حکومت کا آفیسر تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے اچھی طرح رکھنا، ممکن ہے یہ لڑکا ہمارے کام آئے، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، کیونکہ عزیزی مصر کے ہاں بیٹا نہیں تھا، یا بیٹا بنا لیں گے۔ فرمایا جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے اور حسین سے حسین ترین تھے تو اللہ فرماتے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ فرمایا جس عورت کے گھر میں یوسف تھے، زلیخا اس کا نام تھا، وہ ان کو درغنانے لگی، پھسلانے لگی، ایک دن دروازے بند کر کے کہنے لگی ہئی تلک، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے آقا نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میں یہ برائی کی طرف کبھی نہیں آ سکتا۔ آخر کار وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے پیچھے سے یوسف کا کرتا پھاڑ دیا۔ دونوں نے عورت کے شوہر کو یعنی عزیزی مصر کو دروازے پہ موجود پایا۔ اب عورت نے بڑی چال چلی، اسے دیکھتے ہی عورت بولی ایسے آدمی کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی پر نیت خراب کرے، فوراً الزام لگائے الٹا اس پر۔ عورت کے خاندان والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اگر کرتا آگے سے پٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ
یوسف جھوٹے ہیں، اور پیچھے سے پٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے، یہ یوسف سچے ہیں۔ جب شوہر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو سمجھ گیا کہ شرارت میری بیوی کی ہے، کہنے لگا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، مگر اس عورت نے پیچھا نہ چھوڑا اور یوسف کو جیل خانے میں ڈلوا دیا۔ جیل گئے یوسف علیہ السلام بلا وجہ۔ جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 غلام اور بھی داخل ہوئے، 2 جوان اور بھی داخل ہوئے، جیسے جیل کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی اور کیس تھا۔ ان 2 نوجوانوں نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی اور وہ تعبیر سچ نکلی۔ ان میں سے ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، مگر جو ہے نا وہ نوجوان بھول گیا۔ اس کے بعد شاہ مصر نے خواب دیکھا، یہ قصہ ہو گیا۔ اس کے بعد بڑے زمانے کے بعد مصر کے بادشاہ نے اچانک خواب دیکھا اور درباریوں سے تعبیر معلوم کی، پارلیمنٹ کے لوگوں سے تعبیر معلوم کی۔ وہ غلام، وہ لڑکا، وہ جوان وہاں موجود تھا، اس نے جیل خانے جا کر یوسف علیہ السلام سے تعبیر معلوم کی کہ بھئی یہ لوگ تعبیر کیا جانتے ہیں، تعبیر تو یوسف علیہ السلام جانتے ہیں۔ یوسف سے تعبیر معلوم کی، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلا دی، فر بتلا دی۔ بادشاہ مصر کو معلوم ہوا کہ یہ تعبیر فلاں شخص نے بتلائی ہے جو جیل میں بند ہیں۔ وہ سمجھ گئے تو بڑے کمال کا آدمی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام نے آنے والے سے کہا کہ پہلے اپنے آقا سے کہو، بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں سے معلوم کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ زلیخا نے جمع کے سب کی دعوت کی اور انہوں نے یوسف کو دیکھ کر اس کے حسن سے متاثر ہو کر انہیں پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اور سب یوسف علیہ السلام کی محبت میں یعنی سمجھ لیجئے کہ وہ گرفتار ہو گئی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کر دی کہ بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں نے جو ہاتھ کاٹے ہیں کس چکر میں کاٹے ہیں، کیا میری برائی تھی یا ان کی تھی؟ حضرت تو بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا، سب عورتوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ یوسف تو بہت پاک باز انسان ہے، ہماری غلطی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے سے باہر نکلے۔ باقی قصہ انشاءاللہ اگلے پارے میں ہے۔